اسلامی تعلیمات میں گناہوں سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور یہ انسان کے لیے روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کی فضیلت آپ کو میں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلائی ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 222ویں آیات۔ گناہوں کی معافی اور کامیابی۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ النور آیات نمبر 31۔ مایوسی کی ممانعت۔ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیات نمبر 53۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اہمیت کو بہت خوبصورت مثالوں سے واضح فرمایا ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہو ہی نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں اپنے گم شدہ سواری اور زاد راہ واپس مل جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ارشاد نبوی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ توبہ کی شرائط۔ سچی توبۃ النصوح کے لیے علماء کرام نے 3 اہم بنیادی باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلا ہے ندامت، گناہ پر دل سے شرمندگی ہو۔ دوسرا ترک گناہ، اسی گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے۔ تیسرا عزم مصمم، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہو تو اس سے معافی مانگنا یا اس کے حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے اور اپنے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔